أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبا ہے. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہومن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی مقدسہ اور پاکیزہ ہستی. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے انسان دی زندگی دے اندر دو چیزاں ایسا رکھیں کہ جب تک انسان دی زندگی باقی رہندی ہے تب تک وہ دو چیزاں بھی زندگی دے نال باقی رہ جان. دکھ اللہ نے انسان دی زندگی دا حصہ بنائے تے سکھ بھی انسان دی زندگی دا حصہ ہے.
انسان دی زندگی دی حالت یا دکھ مصیبت ازمائش دے دوران ہوندی ہے یا خوشحالی فراوانی اور سکھ دی حالت اس گزرتی پئی ہوندی ہے۔ جڑا ایماندار بندہ ہے اندے نال بھی یہ دو چیزاں جڑیاں ہوئے ہیں۔ جڑا کافر مشرک اور گناہگار فاسق فاجر بندہ ہے اندے نال یہ دو چیزاں جڑیاں ہوئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائے مومن دا مسئلہ بڑا عجیب ہے۔ مومن بندے کو جڑے ویلے زندگی دے اندر دکھ تکلیف آوے مصیبت آوے وہ صبر کریں دے، اور جڑے ویلے کوئی اللہ دی طرفوں فراوانی اور اللہ دی طرفوں کوئی سکھ آوے تو والمومن بندہ ان دے بدلے چا رب دا شکر ادا کریں دے۔ دکھ والا زندگی دا حصہ بھی مومن واسطے فائدہ مند ہوندے اور سکھ والا زندگی دا حصہ بھی مومن واسطے فائدہ مند ہوندے، لیکن یہ دوئیں چیزاں اللہ تعالیٰ دی طرف ہونجن۔ دکھ بھی اللہ دیں دے، ان دکھ کو ٹلینا بھی اللہ ہے، صحت بھی اللہ تعالیٰ ہی دیں دے۔ بیماری دو قسم دی ہوندی ہے۔ بعض لوگ بیمار ہوندن اللہ تعالیٰ بیماری انہیں واسطے ازمائش بنے دے، ایمان اچ پختہ ہوندن، ایمان انہاں دا مضبوط ہوندے، اللہ تعالیٰ بدلے دے اندر بیماریاں دیں دے تاکہ اللہ ازماوے آیا اے ایمان اچ پکے یا کچے۔ بعض دفعہ بیماری مشکلات مسائب ازمائشاں یہ بطور ازمائش اللہ تعالیٰ بھیجیں دے، امتحان دے طور تے۔ اور بعض دفعہ بیماریاں بندے دے اپنے کرتوتیں دا نتیجہ ہو جائیں۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگیں دے اپنے گناہ میں دی وجہ تو، غفلت دی وجہ تو، نافرمانی دی وجہ تو اور بغاوت دی وجہ تو اللہ تعالیٰ انہیں کو مصیبتاں دکھ تکلیفیں چ مبتلا کریں۔ اور توڑے تو میرا سوال ہے، آج دے دورے چ جنہیں لوگیں کو پریشانیاں بیماریاں تکلیفاں مصیبتاں ولیٹی وجہ آیا یہ بیماریاں ازمائش دے طور تے ہیں یا سارے اپنے کرتوتیں دا نتیجہ ہے؟ یہ سارے اپنے کرتوتیں دا نتیجہ ہے۔ جتنا بھی بیماریاں ہیں اساں آجاں تک وہ ایمان دے لیول تک ہی نہیں سے پہنچے کہ سارے واسطے بیماری ازمائش بن کے آوے۔ اساڑا تے آجاں ایمان اتنا پختہ بھی نہیں ہویا۔ اساڑے تو آرے معاشرے دے اندر آج دے تناظر چگہ ڈٹھا ونجے اے بیماریاں، اے پریشانیاں، اے مصیبتاں، اے ازمائشاں ساڑے توالے اپنے اعمال دی شامت ہیں، ساڑے توالے اپنے کرتوتیں دا نتیجہ ہے، اور بد اعمالیں دی طرفوں گناہوں دی طرفوں نافرمانے دی طرفوں اللہ تعالیٰ دا عذاب بن کے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود دے سامنے اپنا عقیدہ ظاہر کیتا ہا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جیرے ویلے میں مریض ہوں میں کو کوئی تکلیف تھی وے، میں کو کوئی بیماری لاحق ہوئے تو میرا عقیدہ ہے فَهُوَ يَشْفِينِ، میں کو اللہ تعالیٰ ہی شفا دے دے۔ اساکوں بیماریں کو بیماری دے ایام اچ بیماری دی حالت ہے، ساکوں اے عقیدہ بڑھاونا چاہیے ہے جو ساکوں شفا صرف اللہ تعالیٰ دے دے، اللہ شافی ہے، اللہ کافی ہے۔ جیرے بندے دا اے عقیدہ بڑھ ونجے اللہ انجا بیماریاں مصیبتاں دور کر دے، جتنا بھی تکلیفیں ہیں اللہ تعالیٰ کہیں کو مبتلا کرے، چاہے وہ ازمائش دی وجہ تو ہوئے یا چاہے بندے دے اپنے اعمال دی شامت دی وجہ تو ہوئے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں اور اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے دیں۔ نبی کریم علیہ السلام جیڑے ویلے بیمار بندے دی بیمار پرسی کرن ونجنا، تیمارداری کرن ونجنا، اندھے کولو بائے کے آدھے آنے
اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. نبی کریم دعا کرن دے اور دعا کرن دے دوران بھی عقیدہ سمجھا لیتے نے کہ بیماریں کو شفا اللہ دیں دے، اللہ دے علاوہ کوئی نہیں دینا. نبی کریم کیا فرمائیں دے ہیں؟ اسأل اللہ العظیم، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عظیم ذات کے سوال کرنا، رب العرش العظیم، اون رب کے سوال کرنا جرا عظیم عرش دا مالک ہے. سوال کیا کرنا؟ این یشفیک، کہ اللہ تے کو شفا دے وے. مریض کو عقیدہ سمجھایا وے نا پہ کہ بیماری دے وقت شفا کہنے کے منگنی ہے، شفا دا سوال کہنے کے کرنے اللہ تعالیٰ کے. اور نبی کریم علیہ السلام جڑے ویلے مریض بندے دے نال آ کے بہنا آپ اڈو جی دعا فرمائیں دے اللہ بأس طہور انشاء اللہ. مریض کو تسلی دینے میں آپ فرمائیں دے گھبراون دی لوڑ نہیں، پریشان ہون دی لوڑ نہیں، اللہ تعالیٰ شفا دے سی انشاءاللہ. این دعا دے اندر بھی عقیدہ سمجھایا وینا پہ جو شفا اللہ کریم دیں دے. بیمار بندے کو شافی اللہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ دے سوا کوئی بندہ نہیں جڑا دنیا کائنات دے مریضیں کو شفا دے سکے. نبی کریم جڑے ویلے مریض بندے دے نال بہنا آپ دعا کریں دیں اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما. یہ عقیدہ سمجھایا وینا پہ جو بیمار بندے کو شفا کون دے دے؟ اللہ ہی دے دے، اللہ دے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. ہر کوئی بیمار تھی سکتے لیکن اللہ بیماری تو پاکے. اور جرا بیمار تھی وے وہ شفا دے من دی طاقت کیویں رکھ دے؟ نبییں تے بیماری آئیے، نبییں تے مشکل وقت آئے، پیغمبریں تے آئے، ولییں تے آئے، رسولیں تے آئے. عقیدہ سمجھو جڑا بیمار ہو ونجے وہ شفا دے من دی طاقت کیویں رکھ دے؟ خود جن دے اندر بیمار ہون دی فطرت موجود ہوئے، عادت موجود ہوئے، مزاج موجود ہوئے. اللہ دے ماں سوا کون ہے جڑا بیمار نہ ہویا ہوئے یا انسان کو بیماری نہ لاحق ہوئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود آدھے کھڑن وَإِذَا مَرِضْتُ جیرے ویلے میں بیمار تھی ماں. یہ مطلب ہے نبیوں کو بھی بیماری اندھی ہے لیکن شفا اللہ دیں دے. اللہ تعالیٰ بیماری تو پاک ہے، جیرا بیماری تو پاک ہے شفا ہوں دے کے منگنی چاہیے. بیمار بندہ جو غیر دے دروازے تے ون کے شفا منگے وہ غیر تے آپ ہی بیمار تھی سکتے. جرا آپ بیمار ہوئے وہ شفا خاک دے سی، شفا ہوں دے کے منگنی چاہیے جرا بیماری کے پاکے. نبی کریم علیہ السلام جڑے ویلے مریض بندے دے نال باندے ان آپ یا دعا کریں دے ان جو لا باس طہور انشاء اللہ. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تا ضرور شفا دے سی. یہ مریضیں دے نال بائے کہ نبی کریم انہیں دا حوصلہ بدھیں دے ان، انہیں دا عقیدہ بڑھیں دے ان. جو متعینہ دے ذہن دے اندر گمان ہوئے جو فلان دروازے تو شفا مل سی، فلان دربار تو شفا مل سی، فلان حکیم کے شفا مل سی، فلان ڈاکٹر کے شفا مل سی. آمنہ دے لال عقیدہ پکویں دے بیٹھے ان جو انشاءاللہ اگر اللہ چاہسی تا شفا مل سی. اللہ شفا دے منتے آوے تا کوئی بیمار نہیں کر سکتا. سارا شافی کون ہے؟ اللہ دے علاوہ کوئی نہیں. بندے کو ساری زندگی عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے جو سارا شافی کون ہے، شفا کیڑو اندی ہے. قرآن کریم دے اندر اللہ کریم نے فرمائے، اللہ فرمائے دے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. یہ اللہ تعالیٰ دی صفت ہے
مومن قوم دے سینے دیاں بیماریاں اللہ ختم کریں دے، ایماندار لوگیں دے دلے دیاں تکلیفاں رب دور کریں دے، اللہ دے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اللہ مومن بندے دے دلے دیاں بیماریاں دور کر کے شفا ماں عطا کریں دے۔ عقیدہ سمجھایا ویندہ پہ جو شفا جرے ویلے منگن دیواری آوے، اللہ کریم دے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ شفا دا خزانہ میرے اللہ کریم دے کولوئے۔ اللہ کریم نے ڈھیر سارے قرآن کریم دے اندر واقعات بیان فرمائے۔ اللہ فرمائے دے حضرت یعقوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، 40 سال تک انہاں دی تکلیف ودھدی رہ گئی، حتیٰ کہ اکھیں کے نبینے ہو گئے، انہاں دی بینائی ختم ہو گئی ہے۔ اللہ فرمائے دے 40 سال دے بعد میں اللہ کریم کے شفا طلب کی تھی نے، میں اللہ کریم نے حضرت یعقوب علیہ السلام دی بینائی عطا کر کے شفا عطا فرما لیتی ہے۔ پوری گفتگو ہے خلاصہ چل دا راسی جو شفا کون لے دے؟ آج کل تو سن دیکھو اکثر بیمار بندے، لاچار بندے، پریشان حال بندے اللہ دی ذات کے بدگمان تھے بدن، دھاگے پڑھواونے وال اپنے دھاگے بازو نال بدھنے، تویز لکھواونے وال انہاں تویزاں کو پانی سٹ کے پیونا، وال اپنے گھریں دے اندر اپنے بزرگیں حضرات کو سڑنا تے سڑ کر کے چنڈیاں چارے چنڈیاں پھوکے کراونے۔ بیمار بندہ تے بہوں حد تک ویندے تاکہ میری بیماری ختم ہو وجے، لیکن قرآن و حدیث دے مطابق اگر عقیدہ سکھیں تے بیماری دے ایام صحت رہن والا کون ہے؟ اللہ کریم ہے، اللہ دے علاوہ کوئی صحت نہیں دے سکتا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جرے ویلے پیدا ہوئے بچپن دی حالات چن انہ دی والدہ محترمہ اللہ دی ولی آئے دے دیئے جو بخاری امام بخاری محمد بن اسماعیل بخاری اکھاں کائنی بال میں کو اللہ کریم نے نبینا عطا کر دیتے۔ امام بخاری دی والدہ چادر بچھا کے اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا کو ہوئیے اللہ کریم جے پتر دے سکدیں تے اکھاں بھی عطا کر سکدیں، جے بندہ بیمار ہو وجے تے شفا تے دے سوا کوئی نہیں دیندا ہوندا۔ امام بخاری رحمہ اللہ دی اما محترمہ نے اللہ دی بارگاہ دے اندر حضرت امام بخاری واسطے اکھاں تے دیداں دا سوال کیتا، حتیٰ کہ اللہ کریم نے بچپن دی حالات حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کو دیداں تے نظراں عطا فرما لے چاہتا۔ شفا کہنے کے مگنی چاہیے، بیماری آ گئی ہے، دکھ آ گئے، مصیبت آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے، بندے کو چاہیے بندہ اپنی بیماری کو اللہ کریم دے سامنے رکھے۔ اللہ کریم دے سوا کوئی نہیں شفا دے سکتا۔ نبییں دے اتے وقت اندر آئے گئے، پیغمبریں تے وقت اندر آئے گئے، رسولیں تے وقت اندر آئے گئے، لیکن شفا اللہ کریم کے منگ دے رہ گئے۔ اللہ دے علاوہ بھی کئی دروازے کے شفا نہیں منگ دے رہ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہاں دی ایک شاگرد ہے جیندہ نائے سیدہ ام صحبہ تابعہ ہے، حضرت ام عائشہ دی شاگرد ہے، نبی کریم دیا حدیثاں پڑھ دی رہ گئی ہے، حتیٰ کہ ایک نوار طبیعت علیل ہو گئی ہے، بیماری ودھ دی رہ گئی ہے، ودھ دی رہ گئی ہے، ودھ دی رہ گئی ہے، حتیٰ کہ علاقے دے ڈاکٹر حکیم لا علاج کر دیتا۔ انہوں نے آکھن لگے جو ام صحبہ دا علاج سادے کے کوئی نہیں، ام صحبہ بس اللہ کریم دے کنے شفا منگ دی راوے، ان دی بیماری آئی جو بیٹھے بیٹھے کپ کپی تاری ہو ویندی آئی، ایمیں بیٹھے بیٹھے کمبڑی لگ ویندی آئی، ایمیں بیٹھے بیٹھے دورہ تھی وڑ پہ ویندہ۔ سیدہ ام صحبہ ایمیں ہر ویلے اپنے بستر دے اتے ستی ہوئی ہوں دی آئی، ٹورن دی طاقت نہ رکھ دی آئی، طبیعت لیلے ڈاکٹریں لا علاج کر دیتے، حکیم طبیبیں لا علاج کر دیتے، حتیٰ کہ ایک حکیم نے مشورہ دیتے جو اگر سیدہ ام صحبہ کو شراب دا پیالہ پلایا ونجے ہو سکتے دی بیماری ختم ہو ونجے۔ کیڑی شاہ ہے؟ شراب دا پیالہ، شراب حرام ہے، شراب پلاؤ ہو سکتے دی بیماری ختم ہو ونجے۔ سیدہ ام صحبہ بستر دے ہوتے لیٹی ہوئی ہے،
تے حکیم آکھن لگے جرے ویلے شراب دا پیالہ دیوان لگو پہلے میڈو چاوائے میں کچھ چیزاں خشبو پیدا کرن والیاں پیساں تاکہ شراب دی سمیل نہ آوے تو میں کچھ یوں جیاں چیزاں پیساں جندے نال شراب دی رنگت تبدیل کرے ساں ہو سکتے صحابہ کو شک پائے ونجے سیدہ صحابہ بستر دے اتے لیٹی ہوئی ہیں آکے شراب دے والا جے شراب دیتی ہیں نیت ہے جو حکیم دا شراب والا علاج ہو سکتے پلاؤں تے صحابہ کو شفا مل ونجے انہیں ٹیک لا کے بلائے نے صحابہ حضرت سیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شاگرد ہے انہیں اپنے ہتھیں دے اتے شراب دا پیالہ چاہتی بیٹھی ہے آسمان دو نظرہ کر کے آدھی اللہم اے اللہ ان کنتا تعلمو اگر تو جان دائیں جو اے شراب ہے میں کہاں دن شراب نہیں اگر تو جان دائیں اے شراب ہے میں اما عائشہ کے نبی پاک دی حدیث سنی ودیاں اللہ دے نبی نے شراب پیون کے منع کر دیتے اللہ پاک جے شراب ہے میں کہاں دکھا وقت برداشت ہے لیکن شراب پیون برداشت کوئی نہیں میرا عقیدہ شراب نال شفا نہیں مل دی شفا دے من والا تو ہوئی تیرے سوا کوئی نہیں دے سکتا سیدہ صحابہ دے ہتھاں دے ہوتے شراب دا پیالہ ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا پہ کریں دیئے اللہ پاک آج جے ان دے اندر شراب ہے تو جان دائیں میں کوئی شراب کے نجات دے میں سنی ودیاں شراب حرام ہے بس اچانک دعا ختم ہوئی ہے حضرت سیدہ صحابہ کو کپ کپی تاری شروع ہوئی ہے جسم سارا کمبن لگ گئے حتیٰ کہ کمب دے جسم دے ٹائم ہاتھ دے وچو شراب دا پیالہ ڈٹھے تے شراب ساری ختم ہوئی گئی ہے پیالہ ترٹ گئے حضرت سیدہ صحابہ آرام نال لیٹ گئی ہے سارے گھر والے آدن یار ساری زندگی صحابہ نے بہترین طریقے نال گزاری ہے صحابہ کو یہ دعا کرن دے بعد ولا کریں بیماری نہیں ہوئی بیماری دے وقت صحابہ کو شفا دے من والا کون نہیں اللہ دے سوا کوئی نہیں دے سکتا بندہ منگڑ والا بنے حضرت صحابہ کو اللہ شفا دے سکتے تو سا کوئی دے سکتے جے جگہ بیماریاں ہوئے بیماری اللہ دی بارگاہ دے اندر رکھی کر اللہ فرمے دے شفا دے ون دی صلاحیت میں اللہ کریم دے گل ہوئے میرے علاوہ بھی کوئی شفا نہیں دے سکتا او لوگو جے جگہ بندہ بیمار ہوئے اللہ شفا دے دران دے اللہ دے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا نبی کریم علیہ السلام دی حدیث صحیح بخاری دی ترائے بندے ان بنی اسرائیل دے دورے ایک کو کوڑ دی بیماری آئی بے کو ملے پھوڑیں دی بیماری آئی بیا نبی نہ ترائے بندے بیمار ہیں شدید بیمار ہیں آج کل تے ہر دو جھتری جہاں بندہ بیماری اچھ مبتلا ہے گھر دی فیملی خاندان اچھ ضرور دو چار بندے بیمار ہیں انہوں دی ذہن سازی کھڑا کرے نا جو شفا من جانب اللہ شفا اللہ دے دے اللہ دے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا گمانے ہونا چاہیے بیمار جرے والے بندہ ہوئے کو شفا صرف اللہ ہی دے دے اللہ دے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا عربی دے اندر ابرس اقرا آما یعنی وہ بندہ جے کو کوڑ دی بیماری آئی جسم دے ہوتے ایک وال ہی کوئی نہ بیا وہ بندہ جے کو ملے پھوڑیں دی بیماری آئی وہ بھی شرم ساری دی وجہ تو باہر نہ نکل سکتا اور بیا وہ بندہ جڑا نبینا ہا بینائی کے محروم ہا وہ بھی بندہ بڑا پریشان ہا یہ تریے بندے بیمار بندہ ہوئے اپنے بھی چھوڑ ویندن رشتہ دار بھی چھوڑ کلہ بندہ وال بچ دے بیمار بندہ کلہ بیمار بندے ستے ہوئے دے دماغ قسم و قسم دے خیالات اندے رہ ویندن کہ میں کو کون شفا دے سی کوئی بھی آسرا گولا کوئی بھی سہارا گولا کوئی بھی گال گولا کوئی بھی گال گولا اے تریے اپنی اپنی جگہ دے اتے بیمار ہیں بیماری نہ دی شدت اختیار کر گئی ہے نبی پاک نے فرمائے اللہ کریم نے ارادہ کیتے جو انہاں کو شفا دیونی چاہی دیئے انہاں کو صحت دیونی چاہی دیئے انہاں دے اتے راضی ہونا چاہی دے اللہ کریم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا بندے دی شکل دے اندر
ولی دی شکل دے اندر پہلے پہلے ابرس والے بندے دو جگو کوڑ دی بیماری آئی اندے کنے جرے ویلے فرشتہ آیا آ کر کے سلام کیتے سی ہاں یار تے کو کیا چاہی دے وہاں کہ میں کوئی شفا چاہی دیئے فرشتہ آکھن لگے میں اللہ کے دعا کرے نا اللہ تے کوئی شفا تھا کرنے سی وہاں کہ ٹھیک ہے دعا کر اللہ شفا دے دے وے فرشتے دعا کی تیئے اللہ کریم نے سیکنڈ بھی یہ جہاں دیر نال گزر دے اللہ پاک نے سیکنڈ گزرن کنے بھی پہلے پہلے ایک کوڑ دی بیماری آلے کوئی شفا تھا کر دیتی ہے ان فرشتہ دے دسات کو کیا چاہی دے دل دی تمنا دس خواہش دس انہیں بیمار بندے کو کوڑ دی بیماری آلے کوئی شفا کہیں دیتی ہے اللہ کے منگیے فرشتے اللہ نے شفا دے دیتی ہے بیا کیا چاہی دائی بھی کیسی یار بندہ ڈاڑا چنگا لگ دیں دعا کر اللہ میں کو ایک ڈاچی دے دے وے ایک ڈاچی مل ونجے اونٹنی مل ونجے میرا گزارا چل رہا سی فرشتے دعا کی تھی اللہ کریم نے ڈاچی دے دیتی دوجے بندے کے فرشتہ پہنچ گئے تے کو کیا چاہی دے وہاں کہ میرے ملے پھوڑے ختم ہونے چاہی دے رب میں کوئی شفا دے وے فرشتے دعا کی تھی اللہ نے شفا دے دیتی ہاں بے کیا چاہی دے یارا کس دعا کر اللہ میں کوئی گاؤں دا جانور دے دے وے ہون تریجے دیواری آ گئی ہے جرا نبی نئے ہاں یار تے کو کیا چاہی دے وہاں کہ میں کو اکھاں چاہی جائیں جو کہیں طرح میں کو دیدہ مل ونجنا فرشتے دعا کی تھی اللہ کریم نے دیدہ تے نظرات تے اکھاں عطا کر دی چاہاں فرشتہ پوچھ دے بیا کیا چاہی دائی ہوئی آدھے دعا کرو آجو اللہ میں کوئی ایک بکری دے وے آچا تاکہ میں اپنی گزران چلیں داراں فرشتے دعا کی تھی ہے اللہ کریم نے بکری دے دی تھی ہے اے نبی ناہا بینائی بھی مل گئی ہے بکری بھی مل گئی ہے ملے تا پھوڑی آلے مریض کو اللہ نے صحت بھی دیتی ہے تے گاؤں دا جانور بھی دے دیتے تے جرا بندہ کوڑ دی بیماری وے جا اللہ کریم نے صحت بھی دے دیتی ہے تے اٹھتا جانور بھی دے دیتے وقت گزردہ رہ گئے جانور ودھ دے رہ گئے ایک کاروبار کریں دے رہ گئے اپنی محنت کریں دے رہ گئے نتیجہ نکھتے جو جیرے بندے دے کلو ایک ڈاچی ملی ہے آج ہوں دے کنے جانوریں دا اجڑ بنے ہوئے ہے نوکر چاکر کام کریں دے پہن درباراں آبادن وساخاں آبادن دیرے آبادن بیٹھکاں آبادن لوگ جیرے ویلے بادشاہ تے نواب تے خان کو ملن واسطے آویں پہلے کئی نوکرے کو ملنا پندے انہیں بھرم بڑھا ہوئے ہیں رونکاں لگیاں پہن وقت گزرتا رہ گئے اللہ کریم نے ارادہ فرمائے جو میرا پیارا جبریل جی رب جلیل میرا ارادہ ہے جو میں والا ایک واری ازماواں دا صحیح انہیں دا عقیدہ کیا ہے انہیں دی سوچ کیا ہے اے بیماری دے وقت اجتماع اللہ کو یاد کریں دے یا نا سکھے ٹائم میں کو یاد کریں دے یا نہیں کریں دے اللہ کریم نے انہیں ترین نوابیں دا امتحان شروع کر دیتے دعا کرو امتحان نہ گھنے دعا کرو امتحان جے امتحان گھنڑتے آوے سارے معاملات الٹے پلٹے کر دینے بندے دے وہم و گمانے چی نہیں ہوتا یا تا وڈی جائیداد تا وڈیا تجارتاں تا وڈے وڈے مطلب دعوے ہونن رب آزمائش کرن تے آوے تو بندے کو پتہ ہی کو نہیں ہوندہ میں کیڑو نکلا راہ کیڑو بن سی اتنا پریشان حیران تھی ویندے ہوندہ جیون عجیرن تھی ویندے مشکل ہو ویندے لیکن اللہ بعض دفعہ آزمیں دے اپنے بندے کو کہ خوشحالی ہے چینا میرے بارے کیا مزاج ہے پریشانی ہے اس تو میں کو یاد کریں دے خوشحالی ہے کیا یار وقت گزردہ رہ گئے نوکر چاکر کام کریں دے اللہ نے ولا فرشتے کو بھیجے امتحان شروع تھی گئے میں عرضے بیٹھا کرنا شفا دے والا اللہ کون ہے اللہ کریم ہے اللہ دے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا جیرے ویلے بیمار بندہ پریشان حال بندہ لاچار بندہ بالکل مجبور تے مقہور تھی ونجے تا شفا اللہ کے منگے اللہ دے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا اللہ نے انہیں کو شفا دیتی ہے مال بھی اللہ نے دیتے جائیداد بھی دیتی ہے فرشتہ پہلے پہلے مریض دعائے ہون تو مریض نہ آکھوں ہون تو نواب آکھوں پہلے مریض آ لیکن ایندے کو لو جو آئے ہوں مریض دی شکل بنا کے آئے جیڑے ویلے اے پہلے آپ مریض ہوندہ جیری بیماری اچھ اے مبتلا ہوں بیماری اچھ مبتلا تھی کہ فرشتہ آئے بندے دی شکل اچھ پہلے تو نوکریں قریب ہی نہیں ونجا لیتا انہیں کہ نواب صاحب بزی ہیں مصروف ہیں آخر کاری میں منت ترلا کریں جے جیرے ویلے خان تک پہنچے نواب تک پہنچے
وہ آگے وہی کو کینے آوڑی تے ایک باہر کڑوئے تا ساری سمیل کریں دے ساری بو کریں دے سارا محل خراب کریں دے باہر کڑو جی فقیرہ کیا آدھیں وہ فقیر تا نہ ہوتا اللہ دی طرف ممتحن بن کے آیا کھڑا بعض دفعہ یہ توڑے سارے درتے آوڑا لے فقیر کیا پتا ممتحن بن کے آئے ودے ہومن جھنکا نہ دیچا کرو دڑکے نہ دیتے کرو رب نے بہوں دیتے کریں ایسا اللہ دے درتے آئے ہوں تے اللہ نے ساکوں جھنکیا ہوئے اللہ نے ساکو دڑکا لیتا ہو سارا دین جو رب دی بغاوت کروں شام دے ٹائم اللہ دی دربار تے آؤں کریں اللہ ساکو آکھیا ہوئے دفع ہو بنجو نہیں اللہ دے بندے کو جھنکیا نہ کر وہاں کے کڑو ہی کو باہر کڑو دھکے دے کے کڑھن لگے وہاں کے ایک ڈاچی دا سوال کی تم ایک ڈاچی دا نوی دیتی یاد کر اپنا ماضی دا ویلا تو بھی کرے ہی میں ہونا میں جی میں آج میں وہ ڈھیر غصے ہو گئے وہاں کے ہو ہی نہیں سکتا میں ہی میں آمی ناممکن ہے کون آدھے ہی میں آمی ہے تو میں کو پیو ڈاڑے کی نے ہر شے ملی ہے اے جداد ہے مال ہے بھرم اے سب شے میری پیو ڈاڑے کی نے فرشتے ہے کہ اگر ایمیں نہ ہوئے تو میری بد دعائے شالا ایمیں تھی ونیا یہ دے وہ جبریل فرشتہ آ جائیں دعا کی تھی رب نے شفا عطا کر دیتی ہے جیڑے ویلے فرشتے بد دعا کی تھی اللہ کریم نے محنت نہیں لایا سایہ جدادہ اللہ کریم نے ختم کر دی چانتے بندہ کوڑ دی بیماری ہے مبتلا ہو گئے خیال کیتا کر شفا کون لے دے اللہ دے دے جلے اللہ ازماوے والا اللہ دی ازمائش تے پورا اتریا کر دوجے بندے دوار آئے اون بھی ہوئے کیتے جی میں پہلے بندے کیتا دھکے دے کے کڑھن لگے فرشتہ دے اچھا ایمیں ہو گئے اللہ کریم نے ہر شے تباہ کر دیتی ہے ملے پھوڑیں چھ مبتلا کر دیتے واری آ گئی ہے نبی نے جوان دی جڑا پہلے نبی نہ ہاں اللہ کریم نے بنائی عطا کر دیتی ہے تے بکری دا جانور عطا کر دیتا اے فرشتہ کے آدھے یار میں نبی نہ ہاں میں کو ایک بکری تا دے میں آجا اے نواب آکھن لگے ایک بکری دا سوال پیا کریں نہیں میں تا سارا بکری دا ریوڑتے کو نیوڑتے تیار اے آکھن لگے وجہ کیا ہے آگے وجہ ہے جی میں تو نبی نہ بن کے آیا کھڑی میں بھی تکیں نمہارے چھ نبی نہ ہونا میں اللہ پاک نے میں کو بنا ہی عطا کر دیتی ہے او نوابو وقت دے نوابو سردارو اپنے غربت دے ویلے بھی یاد کیتے کرو تاکہ اللہ کریم دی پکڑ کے بچ ونجو میں بھی تکیں نبی نہ ہونا میں ہو سکتے جو میرے ہوتے اللہ راضی تھے مطا تیرے ہوتے بھی اللہ راضی ہو ونجے اے فرشتہ دے بکری اپنے کے رکھ میں اصل فرشتہ ہاں بکریوں کے پاک ہاں جانوریں کے پاک ہاں اللہ پاک نے تو سترائی یاریں دوستیں دا امتحان گندے او دو جنے ناکام ہو گن تا تو کامیاب ہو گئی اللہ نے انہیں دوہیں علا مال جداد تیرے خزانے دے اندر اللہ کریم نے عطا کر دیتے اللہ تے کو ڈھیر عطا کر دیں دے عقیدہ سمجھیں دا پیاں بندے کو کوڑ دی بیماری ہے ملے پھوڑیں دی بیماری ہے بندہ اکھی کے نبی نہ ہے دنیا کائنات دی جیری بیماری ہوئے بندہ عقیدہ بڑھاوے جو بیماری ہے شفا دیوان والا کون ہے اللہ دے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا اللہ فرمائے دے میں حضرت سیدہ سودا شکل دی سودا نا ہی سودا ایک تا نبی پاک دی رفیقہ حیات دا نا ہے حضرت سیدہ سودا او نا بھی ایک سودا نامی عورت آئی آ کر کے آدھی سونے ہاں میں کو مرگی دا دورہ تھیں دے میرے واسطے دعا کرو اللہ میں کو شفا دے وے دعا کرو شفا دے وے انہا مطلب ہے نبی کریم علیہ السلام کو یہ درخواست پہ کریں دیئے اللہ کے شفا مانگ رہے ہو عقیدہ اونہ بھی آج شفا کون دے دے آپ نے فرمایا سودا دو گال ہی نہیں ہے کہ چون گے نا شفا چاہی دیئے ہی تو میں دعا کریں نا اللہ تے کوئی شفا دے دے سی تے میرا مشورہ ہے شفا نہ مانگ سونا کیا کراں فرمایا جرے ویلے دورہ پوی صبر کی تا کر میں زمانت دینا اللہ تے کوئی جنت عطا کر دے سی سوچے سی تھوڑی دیر مشورہ کیتے سی آدھی اللہ دے نبی میں کو منظور ہے آپ نے فرمایا کیا صحیح میں صبر کرے سا میں کوئی شفا نہیں چاہی دی بس جنت دی زمانت تو آدھے ذمہ لیکن عقیدہ سمجھایا وینا پہ صحابیہ بھی آئیے تھے آ کر کے کیسی اللہ دے نبی دعا کرو انہا مطلب شفا دیون والا کون ہے
این سیا کیا تساں شفا چا دیو بلکہ ذہن بنائی کھڑی ہے جو شفا دے من والا کون ہے؟ اللہ کریم ہے، اللہ دے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ اللہ فرمے دے بندہ لکھی ہوئے مصیبت اللہ ہوئے، امام کائنات دے ہوتے خود تکلیفاں آیا، بڑیاں بڑیاں تکلیفاں آیا، ڈاند شہید ہوئے، طیف دے میدان جسم لہو لہان ہوئے، نبی کریم کو جدہ ہی ڈکھا وقت ہے شفا کہندے کے منگی نے، کہندے کے حتیٰ کہ رسول کریم دی آخری وقت دے اندر جری طبیعت علیل ہوئی ہے، آپ جڑے ویلے گھارے جائن آپ فرمیندے ہیں عائشہ آخری صورتاں قرآن پاک دیاں پڑھ کے میرے ہوتے دم کر، میں کو اللہ شفا دے دے سی۔ حضرت اما عائشہ قرآن دیاں آخری صورتاں پڑھ کے دم کریا اور اللہ کے شفا طلب کریا، اور ایک دفعہ نبی کریم کو تکلیف ہوئی، زندگی اس کدھا ہی نہیں ہوئی ہیں جی کہ جیرے ویلے نبی کریم علیہ السلام تے جادو کریں، جادو کیتا پروگرام بناؤ یہودن عورت نے جادو کیتا، لبید بن عاصم دی کوشش نے، نبی کریم علیہ السلام دی طبیعت بڑی علیل ہوئی، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل نے آ کے نبی کریم دی طبیعت تے دم کیتا، اما عائشہ نے کیتا، صدیق اکبر نے دم کیتا، نبی کریم ہی وقت دے اندر اللہ کے شفا مانگتے رہ گئے، کہنے کے مانگتے رہ گئے، آخری دو صورتہ اللہ نے نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر شفا من جانب اللہ، جیرے ویلے بندہ دکھا ہوئے، تکلیف آوے، وقت آوے، شفا صرف میں دے دا رہنا، اور نبی کریم کو تکلیف اچ مبتلا کر کے والا شفا دے کے ساکو تو اکو عقیدہ سمجھایا وینا بھائی بیمارو او لاچارو مجبورو پریشان حال لوگو اللہ دے سوا کہیں غیر دے در تو امیدہ نہ رکھو، عقیدہ بنا کے بیماری گزارو، جو بیماری بھی اللہ نے دیتی ہے اور شفا بھی اللہ عطا کرنا ہے، اللہ دے علاوہ کوئی شفا نہیں عطا کر سکتا۔ بیماری بعض دفعہ ازمائش بن کے اندھی ہے اور بعض دفعہ گناہ میں دی شامت بن کے اندھی ہے، لیکن ہر حال اچ بندہ شفا کہندے کے منگے۔ یعقوب علیہ السلام کو دیدہ کہیں دی چن، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خاصہ دیتا، بیمار بندیاں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کرنے اللہ شفا دے دیندہ، حتیٰ کہ مردیاں واسطے دعا کرنا اللہ زندگی دے دیندہ، جیرے نبی نے انہوں واسطے دعا کرنا رب بنائی عطا کر دیندہ، دعا کریں دے ہن شرط ہے دعا کریں دے ہن، آپ کچھ نہ کر سکتے ہیں جب تک دعا نہ کرن رب شفا ہی نہیں دے سکتا۔ بیمار بندہ پریشان حال بندہ شفا کہنے کے منگے، اللہ فرمائے دے جیرے ویلے بندہ بیمار ہو ونجے ایویں کردار بناوے جویں حضرت ایوب علیہ السلام دا کردار ہے، کیڑے کیڑے نبیوں تے بیماری نہیں آئی، تکلیف نہیں آئی، وقت نہیں آئے، لیکن انہوں نے شفا کہنے کے منگیے، بولو کہنے کے منگیے۔ اللہ کریم فرمے دے 18 سال تک میرا پیغمبر بیمار رہ گئے، بیویاں فوت ہو گئے، اولاداں فوت ہو گئے، جانور مر گئے، سارا کچھ اکھیں دے سامنے ویندہ رہ گئے۔ مفسرین نے بات نقل کیتی ہے 18 سال تک حضرت ایوب نے اللہ کریم دا گلہ شکوہ نہیں کیتا، پتر مر رہا، اولاد مر رہا، بیوی مر رہا، بس اِنَّا لِلَّہ پڑھ کے رب دی وانڈتے راضی تھی بندہ۔ ایوب علیہ السلام 18 سال تک ازمائش مبتلا رہ گئے، اساں 18 مہینے برداشت نہیں سے کر سکتے، 18 ہفتے برداشت نہیں سے کر سکتے، 18 گھنٹے برداشت نہیں سے کر سکتے، تے لوگ تبصرہ کرن پائے ویندن یار پکڑ آ گئی نہیں نا دیکھ کی میں رب پکڑی پہنے، یہ نہیں آکھنا چاہیے تھا، اللہ بعض دفعہ ازمائش ہی دیں دے۔ ہون حضرت ایوب علیہ السلام دے بارے کیا فتوہ لے سو، تکلیف ہے، بیماری اچ مبتلا ہے، ساریاں بیویاں فوت ہو گئے، اولاد فوت ہو گئی، مال ڈنگر جانور ہر شے ختم تھی گئی ہے۔ اللہ فرمے دے ایوب علیہ السلام دی کل ہی گھر والی بچی ہے بی بی رحمت تے آپ بچائے کل ہاں بیماری مبتلا تھی گئے۔ کچھ لوگ یہ تھے اتنا تک کہ حضرت ایوب علیہ السلام دے جسم دے اندر کیڑے پائے گیا نا، نعوذ باللہ من ذالک، نبییں دے جسم کیڑے مکوڑے کے پاک ہوندے راندے نا، جتنا بیمار ہوئے اتنا بیماری کوئی نہیں آئی ہے۔ نبییں دا جسم اگر زندہ ہوئے تاں بھی پاک، اگر نبی فوت ہو ونجن تاں بھی پاک۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہ گئے، اللہ فرمے دے 18 سال دے گزران دے بعد حضرت ایوب نے اپنے ہاتھ پھیلا کے میں اللہ کریم دے سامنے دعا کی تھی تے شفا دا طلب کیتا، سوال کیتا۔ اللہ فرمے دے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ ربہ انی
مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ 18 سال دے بعد حضرت ایوب نے شفا کہندے کی منگیے اللہ کے، انی مسنی الضر، یا اللہ میں کو تکلیف والہیٹ آئیے اور تو مہربانی کر، میں کو شفا عطا فرما، تو مہربان ہے۔ اللہ کریم فرمائے دے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری دے وقت میں اللہ کریم نے شفا دیتی ہے، عقیدہ سمجھایا میں نہ پہ تے اللہ کریم نے سورۃ الانبیاء دے اندر 17واں سپارہ ہے، اللہ کریم نے ایوب علیہ السلام دی شفا دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کریم فرمائے دے فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا وذکرا للعابدین۔ سورہ صاد بے مقام تھے، اللہ نے ایوب علیہ السلام دی تعریف کریں جو ہے، فرمائے نعم العبد انہو اواب، نعم العبد، زبردست قسم دا بندہ ہا ایوب، نعم العبد، اچھا بندہ ہا، گڈ بندہ ہا، بہترین بندہ ہا۔ ان دی بہترین صفت کیڑی آئی؟ فرمایا انہو اواب، جڑے ویلے بیماری آئی ہے، بیماری دے وچ میں اللہ کو یاد کیتے سی، میں اللہ نال رابطہ کیتے سی، میڈے کے شفا منگیے سے، اللہ فرمائے دے جڑے ویلے میڈے کے شفا منگیے سے، میں اللہ تبارک و تعالی نے شفا عطا کر دیتی ہے۔ حضرات بیماری دے وقت شفا کون دے؟ اللہ دے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ فرمائے دے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ، میرے کے شفا منگو، شفا طلب کرو۔ ہاں ایک علیحدہ بات ہے جو اللہ نے قرآن کریم کو شفا بنائے، قرآن کو کیا بنائے سی؟ شفا بنائے سی۔ اگر کہیں بندے کو شفا چاہی دیے تو قرآن نال پیار کرے۔ اللہ فرمائے دے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، میں اللہ کریم نے قرآن کریم کو شفا بنائے۔ جی میں نبی پاک فرمائے دے عائشہ قرآن کریم دیا آخری صورتاں پڑھ کے دم کر میرے سر دے ہوتے تاکہ اللہ میں کو شفا دے۔ گویا کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ وہ نبی کریم دے یار، اصحاب، صحابہ سفر دے دوران ہن تے ایک وستی کو لوگ گزرین کھانا طلب کیتے نے، انہیں کے سارے کے کوئی کھانا وانا کوئی نہیں، ایک پاسو چھانتے آسرا کر کے نے دوپہرا پہ کریں دے ہن۔ تھوڑی دیر دے بعد وستی دا ایک جوان بھجدہ ہویا آگئے، کر کے آدھے اللہ دے بندے ہو تو آدھے وچوں کوئی ہو جیاں بندہ ہوئے جڑا دم کریں دا ہوئے۔ کیا کریں دا ہوئے؟ دم جائز ہے اگر قرآن پڑھو، قرآن پڑھ کے دم کرنا جائز ہے، لیکن کچھ لوگ پوربی پڑھ کے دم کریں دن، ہندوانہ کلام پڑھ کے دم کریں دن، اس طرح دا دم کرنا حرام ہے۔ روزی دا ذریعہ بنائی بیٹھا اور اپنے دم کو ایک ٹیک سمجھ دن۔ مریضیں دے اندر ایک افواہ پھیلائی ہوئی نے جو فلاں حضرت دا دم ٹیک کے پوربیاں پڑھیاں شیطان دی مدد کی دی، اپنے ہندوانہ کافرانہ کلام پڑھے۔ ساڑھے پرانے دور دے بزرگ کئی دم کریں دے ان کلام پڑھ دے ان، چین بدھاں، سینکل بدھاں، دال بدھاں، گوڑ بدھاں، فلاں بدھاں، فلاں بدھاں، یہ شرک ہے۔ ایسے بندے کی نے دم نہیں کرانا چاہیے۔ عالم دین کے دم کراؤ، قرآن دے حافظ کے دم کراؤ، قرآن دے قاری کے دم کراؤ، جرا قرآن پڑھ کے دم کرے، نبی پاک دی سنت ہے۔ کیوں دم کیتا وینا پہ قرآن پڑھ کے؟ کیونکہ قرآن کو اللہ نے کیا بنائے؟ اللہ نے شفا بنائے۔ قرآن دے ہو جائیں، لیکن شفا دا مطلب ہے نہیں جو بندہ قرآن پاک کو کاغذ تے لکھے والا کاغذ کو چاندی دے اندر بند کرے والا بند کر کے دھاگا لاوے والا دھاگا لا کے کو اپنے ڈولے تے بہنال بد کھڑاوے آکھے قرآن شفا ہے۔ قرآن بدھیجن نال شفا نہیں دیندا، قرآن پیوان نال شفا نہیں دیندا، قرآن لٹکاوان نال شفا نہیں دیندا۔ اللہ فرمائے دے قرآن شفا دا ذریعہ ہے، ایکو پڑھ سو شفا ہے، ایکو پڑھے سو شفا ہے، ایکو سمجھ سو شفا ہے، ایندے ہوتے عمل کرے سو شفا ہے، اور ایندے کو سمجھن دے بعد ایکو پڑھ کے دم کرے سو تا میں اللہ قرآن دے ذریعے تو کو شفا عطا کر دے سا۔ ان جیری شفا ہے کو بدھن ضروری تو نہیں۔ شہد کو اللہ نے شفا بنائے، ماکھی کو اللہ نے شفا بنائے، انہا مطلب ماکھی کو ہی بدھوں نہیں سے بات سکتے جی میں ماکھی شفا ہے لیکن کھاون نال شفا ہے، میں قرآن شفا ہے لیکن پڑھن نال شفا ہے۔ دم کرنا چاہیے وہ تو آنے بچو ہے کوئی بندہ جرا دم کر جان دا ہوئے
حضرت ابو سعید خدری فرمیندن میں کہ میں دم جاندہ کیا تھی گئے وہاں کہ ساری وستی دے سردار کو کوئی زہریلی بلا کھا گئی ہے تے او تا پٹیں دا پہ درد کو لو توڑے بچو کوئی بندہ اگر دم کریں دا ہوئے تے جلے دم کرے منہ منگیا انعام لے ساں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمیندن پہلے تو ان نواب کوئی نہیں آننا پوسی میڈو کہنا آئی تھی میں دم کرنا لیکن اشارت ہے 3 بکریاں گھن ساں کتی 3 انہیں کہ 3 بکریاں دیون تے تیار ہوں سردار کو آنن تے تیار ہوں وہ گئے ساتھی آکھن لگے ابو سعید توں کڈا کے دم جان دائیں صاحب کو دے آج پتہ لگے توں ہی دم کرنا رہا نہیں حضرت ابو سعید کہ چپ تو کرو دیکھو وال آج نبی دا دشا ہویا نسخے تے عمل کرے دے عزمیں دے ہیں جو آج قرآن شفا ہے یا کہنا انہیں کہ وہ بکریاں آگے ٹکر منگے سے کھانا منگے سے نہیں دیتا بس زوک دی کو بھوک دی پیچھے ہی میں ہی کرنا آئی لینا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے انہیں جی میں آکر دکھائی ہے وطا سائیں تھوڑا جہاں قرآن تے سا کوئی تو ناز ہے تھوڑی دیر دے بعد نواب کچھ آئے آگئے سامنے بلائے نے دم کرو سائیں صحابہ دیتے بیٹھے ابو سعید کریں دا کیا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے جرے ویلے مریض سامنے آئے وقت دا علاقے دے وستی در سردار آئے حضرت ابو سعید نے کوئی چیز نہیں پڑھی صرف اللہ دے قرآن دی سورت الفاتحہ پڑھ دے رہے گا فاتحہ کو تو سائیں میں عام شاید چاہ سمجھے فاتحہ بہن وڈا خزان ہے فاتحہ بہن وڈا توف ہے فاتحہ بہن وڈی نعمت ہے اور فاتحہ قرآن وچو نہیں فاتحہ قرآن نہیں فاتحہ قرآن دے بار ہوئے یہ جرا مسئلہ سنائی ودے ہو جو قرآن جلے پڑھیں دا پیا ہوئے چپ کر کھڑے کرو فاتحہ قرآن نہیں اللہ فرمائے دے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اے میرے پیغمبر تو کو 7 آیتیں علی ایک سورت دیتی ہم تبیہ قرآن دیتے میں 7 آیتیں علی سورت فاتحہ قرآن علاوہ ہے تو سن رسو قرآن الحمد کے شروع تھی دے یا الف لام میم کے جی الف لام میم کے گھن کے والناس تک پورے قرآن چو فاتحہ گول لکھاؤ ہے کوئی نہیں فاتحہ قرآن چو نہیں بلکہ فاتحہ القرآن ہے فاتحہ القرآن ہے ایک ماں ہے ایک اولاد ہے اولاد دا درجہ گھٹ ماں دا درجہ زیادہ اللہ نے فاتحہ کو القرآن بنائے اور فاتحہ شفا بن کے آئیے کیا بن کے آئیے اور فاتحہ پورے قرآن دا خلاصہ ہے اللہ نے قرآن کریم میں جری جری شاہ بیان کی تھی ہے انہیں ساری کو اللہ نے اجمالی طور تے سورۃ الفاتحہ بیان کر دیتے اور فاتحہ پڑھے بغیر تو نماز ہی مکمل نہیں ہوتی باویں امام دی نماز باویں مقتدی دی نماز باویں جنازہ دی نماز باویں عید دی نماز باویں 5 نمازیں وچوں کوئی نماز فاتحہ ضرور پڑھی کرو آدم سنگھ مولوی صاحب پڑھدا کھڑے کافی ہے صاحب کیا ضرورت ہے پڑھن دی مولوی صاحب تو رکوع ہے چھے سبحان ربی العظیم ہی پڑھدا کھڑے وال تو کیا ضرورت ہے پڑھن دی نہ پڑھیا کرو مولوی صاحب سجدے سبحان ربی العالی پڑھدا کھڑے تو سجدے سبحان ربی العالی کیوں پڑھ دے ہو مولوی صاحب نیت آدھا کھڑے تو پیچھو کیوں آدھے ہو مولوی صاحب رکوع کرے نہ کھڑے تو پیچھو کیوں رکوع کرنے کھڑے سارا کچھ مولوی صاحب دے ذمہ ہے چلو ایک گال تو سمجھ آئی جو مولوی صاحب پڑھدا کھڑے فاتحہ سا کیوں پڑھوں لیکن جنازے دی نماز ہے تو مولوی صاحب ہی کہاں نہیں پڑھدا بلا کیا کرے سو مولوی صاحب ہی کو نہیں پڑھدا امام ہی کو نہیں پڑھدا فاتحہ امام مقتدی ہے ہر بندے واسطے فاتحہ ضروری ہے فاتحہ نہیں پڑھدا تو بندہ نماز پڑھن دا فائدہ کیا ہے حضرت ابو سعید خدری فرمیندن میں مریض تے فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے کیا پڑھنا شفا دیون والا اللہ کریم ہے بندے کو بیماری دا وقت آوے مشکل وقت آوے مصیبت دا وقت آوے اللہ فرمیندے بیماری دے ایام اچ میں اللہ کے شفا منگی کر تے قرآن کو بھی میں اللہ کریم نے شفا بنائے اللہ فرمیندے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
حضرت ابو سعید فرمیندن میں فاتحہ پڑھتا رہ گیا دم کریندا رہ گیا حتیٰ کہ میں او تک فاتحہ پڑھتا رہ گیا جے تک انہاں دی بستی دے سردار کو شفا نہیں ملی جے تک درد ختم نہیں ہویا آخرکار چاہ کے آئے انتے ٹردہ ہویا آپ گھر واپس گئے حضرت ابو سعید خدری آدھن اساں واپس آئے ہیں بکریاں کو ہاتھ نہیں سے لایا سارے سوچیں دے ودے ہیں پہلے نبی کے پوچھ سوں اجازت گھن سوں بعد اچھ بکریاں دا استعمال کرے سوں اللہ دے پیغمبر دی عدالت دے اندر آ گئے آپ نے فرمایا بکریاں کے روان جنوے صحیح میں حال ہے دم کیتے سے دم دے بدلے بکریاں مقائم سے لے تڑیچن انہیں لیکن کھاون دل نہ پیادا ڈر گئے ہو سکتے حرام ہوئن یہ صحابہ دی سیرت جو پہلے نبی کے پوچھوں آپ کو حال سارا لیتے ہیں آپ نے فرمایا کوئی حرام شرام کوئی نہیں حلال ان توارے واسطے کھاؤ آپ ہی کھاؤ تو میڈا ہی صحیح کٹو تے آج تو کو پتہ تو لگ گیا اسی جو رب نے قرآن کو شفا بنائے فاتحہ کو شفا بنائے جی اللہ دے رسول فاتحہ پڑھ دے گئے ہیں نواب دا سارا درد مکدا گئے وہ جرا درد جندہ مکے فاتحہ پڑھی جانال وہ کافر رہا کافر تے اگر صحابی فاتحہ پڑھ کے دم کرے جے کافر دا لوگ دور نہیں سکتے مسلمانہ تو در تے کیوں ودیں یہی کرنا مسلمانہ تو غیرہ تے ہوتے کیوں ودیں یہ اعتماد کرنا قرآن کو شفا سمجھ تے شافی اللہ کو سمجھ اللہ دے دربار آ کے اپنے لکھے مصیبتیں دی شفا منگی کر طلب کی تھی کر حضرات جنہے ویلے بندہ بیمار ہوئے شفا کون دیں دے اللہ دیں دے ایک گمان رکھو اللہ فرمے دے بڑے بڑے نبیوں کو لوگ آئے تکلیفاں آیا بیماریاں آیا لیکن بڑے کے شفا طلب کریں دے میں اللہ انہوں کو شفا دیں دا حضرت ایوب علیہ السلام دی گھر والی جنہے ویلے حکیم کو لو گئیے دوائی دے ہوا وہاں کے دوائی دے ساں لیکن ذہن بڑھاونا پوسی جو شفا میری دوائی دی وجہ تو تھائی ہے وہاں کے ہی نہیں ہو سکتا شفا تے اللہ دیں دے واپس ولیے وہ بڑھڑا تے لا کرتے کمزور جیان ایوب جوانی چڑھیا بیٹھے پردہ کر کے آدھیے وہ نوجوان آئی تھی میرا بڑھڑا ایوب بیٹھا حضرت ایوب آدھن میں ایوب تے ہاں رحمت میں ایوب ہاں وہاں کے کیمیں ہو سکتے بس ہے کہ میں بیٹھا ہمیں میں دعا کی تھی ہم انی مسن یزرلو اللہ میں کو لکھ جو اتنا والہیٹ ہیں بیویاں مر گئے اولاداں مر گئے اے جڑی بڑی مصیبت ہے جو پھنسیا ہویا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ساری کائناتیاں مہربانیاں ایک پاسے تائیں مہربان دی مہربانی ایک پاسے اللہ ہونتا ترس کر کچھ نہیں بچہ میں دیکھیں اے رحمت میں دعا کی تھی اللہ نے فرمائے پیر دیاں ایڑیاں ہلا میں ایڑیاں ہلائن پانی جاری تھے اللہ نے فرمائے ہون پانی پیندہ ویسے اندر دیاں بیماریاں ختم جسم تے ملیندہ ویسے باہر جاں بیماریاں ختم شفا دے من اللہ کون ہے کہنے کے مگنی چاہی دیئے اللہ کے مگنی چاہی دیئے ہاں تیرے مدے ہوتے دکھا وقت آگئے بخار ہے کوس ہے بیمار ہیں دوائی علاج کرنا بھی سنت ہے لیکن ایک دفعہ اللہ دے سامنے ہاتھ بھی ضرور پھیلایا کر شفا منگی کر اندے کو لو ازما کے تدیک قرآن پڑھ کے دم کر کے تدیک ایسا پتہ کیا کرنے ہیں ڈاکٹر پھر تھکے ہیں ہونا کیسے مولی صاحب کوئی دم شام بھی اندے لے ہونا جلے چیتا جاتے ہیں ہر کئی اکیلا علاج ہے اگر شروع کو لو یہ دم دی عادت ہویا فاتحہ پڑھ کے سمن دی عادت ہویا آخری کل پڑھ کے پالیں تے دم کن دی عادت ہویا تا کدیں دنیا دے جھن بوت نہ ڈراویں نا کدیں ایو جیاں بیماریاں نہ لگے نا جیرے آج ڈاکٹریں کوئی سمجھ نہیں انجا جو بیماریاں ہیں کیا اللہ فرمے دے دکھا وقت آوی بیماری آوی تکلیف آوی مشکل وقت آوی میں کو شافی سمجھ جو شفا دے من والا میں میں دے سوا بھی کوئی شفا نہیں دے سکتا اور قرآن کو شفا دا ذریعہ بڑھائیں ایک کو پکڑ سینے نہ اللہ پڑھا کر سمجھا کر عمل کیتا کر میں اللہ ہی دے بدلے شفا عطا کر دیساں حضرات بیماری دے وقت شافی کون ہے اللہ شافی تے اللہ کافی یہ لفظ یاد کر اللہ شافی تے اللہ کافی اللہ شافی دے بارے چاند باتا تو آپ دسائیں زندگی باقی دے اگلے جمعے انشاءاللہ دسے ساں جو ساکو ہر حال ہے اللہ کافی ہے اللہ دے علاوہ بھی کہیں دی لوڑ نہیں کافی بھی اللہ ہے شافی بھی اللہ ہے شفا بھی اللہ دے دے تے دکھے وقت ساکو کافی بھی اللہ ہوں دے مدد بھی ساری اللہ کریں دے اللہ تو دعا اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین